إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ذو الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں میں سے آج پہلا دن. اس مہینے کی عظمت اور مقام چار مہینے جو حرمت والے ان میں سے اس کا شمار ہے، جس کے اندر لڑائی جھگڑا حرام ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کا جو تقدس ہے، جو اس کی شرافت اور حرمت ہے، اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. جس طرح باقی مہینے گزرتے ہیں اسی طرح یہ مہینہ گزر جاتا ہے. چونکہ ہم اہل الحدیث ہے، اس لیے جن مہینوں کا تقدس حرمت احادیث سے ثابت ہے، ان کا احترام اور اکرام اور یہ اللہ کی شاعر ہے، ہم پہ ان کا احترام لازم ہے. فرق محسوس ہو، جس طرح ماہ رمضان آتا ہے اور ہماری دل کی کیفیت بدل جاتی. نماز میں، اعمال میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں باقی مہینوں کی بنسبت ہم ماہ رمضان میں زیادہ پہنچے. اسی طرح جب حرمت والے مہینے آ جائے جو کل 4 ہیں، جن میں سے
یہ تیسرا مہینہ، اس سے پہلے ذوالقعدہ گزر چکا ہے اور ماہ رمضان سے پہلے رجب گزر چکا ہے، تو یہ تیسرا حرمت والا مہینہ۔ قریش مکہ اور اہل عرب ان مہینوں میں سفر کیا کرتے تھے اور باقی مہینے گھر میں رہتے۔ اس قدر ان 4 مہینوں کا وہ تقدس اور احترام کرتے تھے، جب یہ مہینے آ جاتے تو وہ سفر شروع کر دیتے کہ ان مہینوں میں راستے میں کوئی ڈاکہ، چوری اور جان کا خطرہ نہ ہو۔ حرمت والے مہینے آ گئے ہیں، اب کوئی ڈاکہ نہیں ہو۔ ڈاکو بھی احترام کرتے تھے، چور بھی احترام کرتے، قاتل بھی احترام کرتے، بدلہ نہیں لیتے تھے، لڑتے نہیں تھے۔ یہ مہینہ حرمت والا، لیکن ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں، ہمیں احساس نہیں ہوا گزشتہ ماہ جو گزرا ہے وہ حرمت والا، اور آج جو شروع ہوا ہے یہ بھی حرمت والا۔ اس میں لڑائی جھگڑا حرام ہے۔ ویسے تو لڑائی جھگڑا بال اتفاق ہر وقت ہی حرام رہتا ہے، لیکن اس ماہ میں خاص کر ہر بندہ لڑائی سے، جھگڑے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور کہے کہ یہ حرمت والا مہینہ، اس کا تقدس ہے کہ میں کسی سے جھگڑتا نہیں، کسی سے لڑتا نہیں۔ تو ان 10 ایام کا، 10 دنوں کا، جو ذوالحج کے پہلے یہ 10 دن ہیں، جس کا آج پہلا دن، باقی 9 دن، یہ 10 دن جو ہے ان کا اجر اور ثواب کسی بھی نیک عمل کا پورے سال کے اندر کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اتنا ثواب ملے نیک اعمال کا جتنا ان 10 دنوں میں نصیب ہوتا۔ یہ فضیلت ہے ان 10 دنوں کو۔ قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے، والفجر ولیال عشر۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ ہیں وہ 10 راتیں جس کی پہلی گزر چکی ہے اور آگے راتیں 9 آ رہی، ان کی اللہ نے قرآن پاک میں قسم اٹھائی۔ ان کا احترام، ان کی شان کے تقدس کو بڑھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے اللہ نے ان 10 راتوں کی قرآن پاک میں قسم اٹھائی۔ تو ان دنوں میں جو بھی آپ نیک عمل کرے اس کا ثواب بڑھ جائے، اتنا بڑھے گا، اتنا بڑھے گا کہ پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں جس رات اور دن میں کسی عمل کا اتنا ثواب ملتا ہو جتنا ان دنوں میں کسی بھی نیک عمل کا ثواب ملتا۔ اب ذرا اس تفصیل میں ذرا جاتے ہیں۔ باقی جو سال کے ایام ہیں، دن ہے، ان میں کون کون سے دن ہیں اور کون کون سی راتیں؟ ان دنوں میں اور راتوں میں 10 9 اور 10 محرم بھی ہے۔ باقی ایام میں ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ بھی۔ اور اگر آپ اس حدیث کی وسعت پر اور اس حدیث کی تشریح پر جائیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ باقی راتوں میں لیلۃ القدر بھی ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ فرمان ذہن میں لائے، آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کی کا اتنا ثواب ملتا ہے کہ باقی سارے سال میں کسی دن اور رات کا اتنا ثواب نہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس رات کو، ان دنوں کو اور راتوں کو ہم کیسے گزاریں
کیا ان کا حق جو اور تقاضا جو ہے ہم سے وہ پورا ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام نے جب یہ حدیث سنی تو بڑے متعجب ہوئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو سنا ہوا کہ بہت بڑا عمل ہے اللہ کی راہ میں جہاد کر، اور جہاد کا اجر اور ثواب کے لحاظ سے کوئی عمل مقابلہ نہیں کر سکتا، تو کیا جہاد بھی ان دنوں کے برابر ثواب کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے کیا وہ بھی نہیں ہے؟ یا جہاد اپنی جگہ پر اس کی فضیلت اور درجہ قائم ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، جہاد بھی ان دنوں کے اعمال کے ثواب کو نہیں پہنچے، جہاد بھی نہیں پہنچے۔ ہاں ساتھ ہی آپ نے فرمایا ہاں ایک مجاہد، ایک وہ شخص جہاد کرنے والا جو اللہ کی راہ میں جائے، مال اور جان لے کے جائے اور نہ واپس اس کا مال آئے اور نہ ہی اس کی جان آئے، وہ اللہ کی راہ میں وہاں شہید ہو جائے اور کوئی مال اس کا واپس نہ آئے، اس کا عمل، اس کی شہادت تو اس سے بہتر ہو سکتی ہے۔ جہاد کر کے غازی بن کے واپس لوٹ آنا بھی اس کے ثواب کو، اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ 10 دنوں کی یہ فضیلت اور یہ عجر، ان 10 دنوں کو یہ فضیلت اور درجہ، یہ مقام کیوں حاصل ہے؟ ان دنوں کے اندر ایک عمل ہے حج کا جو اور سال کے کسی دنوں کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ ان دنوں میں لاکھوں مسلمان فریضہ حج ادا کرنے، اسلام کا جو ہے وہ چوتھا رکن ادا کرنے کے لیے پوری دنیا سے ایک لباس اور ایک انداز میں پوری دنیا سے لوگ بیت اللہ کی حاضری دیتے ہیں۔ جو حج کے لیے اس کے علاوہ سال بھر وہاں جائیں، عمرہ کر سکتے ہیں، طواف ہو سکتا ہے، لیکن یہ حج کا رکن ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان دنوں کو خاص فضیلت حاصل ہے کہ اس میں 8-9 ذوالحج کو حج کے فریضے کو ادا کیا جاتا ہے۔ ان 10 دنوں کو فضیلت اور مقام اور درجہ جو حاصل ہے کہ ان دنوں میں 9 ذوالحج سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر کی نماز تک تکبیرات کا سلسلہ شروع رہتا ہے۔ اتنے دن سال کے اندر اور کوئی نہیں ہے جن دنوں میں تکبیرات لگاتار فرائض نمازوں کے بعد اور اس کے علاوہ تکبیرات کہی جائے، جتنی ان دنوں میں تکبیرات کہتے ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ان دنوں کو فضیلت حاصل کہ 13 ذوالحج تک آپ تکبیرات کہیں، اور یہ تکبیرات تسلسل کے ساتھ جاری رہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں فضا جو ہے معطر ہو، اور ہر طرف سے تکبیرات کی آواز آنی چاہیے، ایک عجیب ماحول پیدا ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم ذوالحج سے ہی تکبیرات شروع کر دیتے۔ بعض صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ یکم ذوالحج یعنی آج سے ہی تکبیرات شروع کر دی جائے۔ 9 سے تو اس کا اسپیشل اہتمام اور انتظام ہے، لیکن سارے دنوں کے اندر تکبیرات کہی جا سکتی ہے اور کہنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان دنوں میں بازار میں نکل جاتے اور بازار میں اونچی آواز سے تکبیرات کہتے، اور لوگ ان کی تکبیرات کو سن کے وہ بھی تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ یہ یاد دہانی کے طور پہ ہوتا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تکبیرات کے ایام آ گئے، لیکن ہمارے ہاں ایسی چیزوں کا رواج کیوں نہیں پاتے؟ لوگ جو اہل بدعت ہے وہ بدعت کے رواج میں، بدعت کی اشاعت میں، بدعت کے پھیلاؤ میں شرم محسوس نہیں کرتے، اور ہم
سنت کو رواج دینے میں جھجک محسوس کرتے، شرم محسوس کرتے۔ ہمیں چاہیے اپنی دکانوں پہ بیٹھے بیٹھے تکبیرات کو جاری کرے، اونچی آواز سے تکبیرات کہے، گلی میں جاتے آتے اونچی آواز سے تکبیرات کہے، بازار میں آتے جاتے اونچی آواز سے تکبیرات کہے، تاکہ محلے کی فضا معطر ہو جائے اللہ کی بڑائی سے، عجیب ایک سما پیدا ہو جائے، ایک روحانی انداز پیدا ہو جائے کہ یہ دن تکبیرات کے آ گئے، اللہ کی بڑائی کے یہ ایام ہے۔ لہذا کثرت کے ساتھ بلا جھجک، بغیر شرم محسوس کیے، بغیر کوئی ڈرے اور سہمے، بڑے کھلے انداز میں بتائیں ان الفاظ کو کہنے میں حرج کیا ہے؟ اللہ اکبر تو اس پر پرچہ ہے، اللہ اکبر کتنے پیارے الفاظ ہیں، اور وہ جو سال آپ عقیدہ توحید بیان کرتے اس کا اظہار ہے، اور آپ کے عقیدے پر مور تصدیق جو ہے، صداقت کی مور لگ رہی ہے کہ سارے فرق جو مختلف شرکیہ جملے اور وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ان ایام میں ان کی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی بڑائی کے اذکار جاری کروا کے ثابت کیا ہے کہ ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے۔ سارے تکبیرات کے الفاظ یہی کہے جا رہے، تو کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام کیجیے۔ ان ایام میں سے 9 ذی الحج کا روزہ ہے، جسے یوم عرفہ کا کہا جائے۔ 9 ذی الحج کا روزہ آپ نے رکھنا ہے، اور یہ روزہ اجر اور ثواب کے لحاظ سے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، آپ نے خبر دی ہے کہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، جو حاجی وہاں نہیں رکھتے، جو حج پر نہیں ہے، ان کے لیے یہ سنت ہے، ان کے لیے مسنون و مشروع ہے۔ فرمایا جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے آئندہ آنے والے سال کے، اور ایک جو سال گزر چکا ہے 2 سالوں کے گناہ اللہ ایک روزے کی برکت سے معاف فرمائے۔ 2 سالوں کے گناہ، روزہ ایک ہے، گناہ کتنے معاف ہو رہے ہیں؟ 2 سالوں۔ اور پھر فضیلت کیا ہے؟ 1 سال وہ گزرا ہوا اور 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے۔ ذرا آپ سوچے کہ جو آپ نے آئندہ گناہ کرنے، جو آپ سے آئندہ گناہ ہونے، اللہ کے علم میں اللہ نے اس روزے کی برکت سے آنے والے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور آگے پھر اگلے سال 9 ذی الحج آئے، پھر آپ روزہ رکھیں، تو پھر اس سال کے بھی آئندہ سال کے زندگی گزر سکتی ہے، لیکن آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں رہ سکتا اگر صرف آپ ایک روزہ، یہ زندگی بھر کا یہ ایک جو اندر روزہ، اس کا بلا ناغہ آپ رکھتے رہے تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ آپ کے معاف کرتا رہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ کہ جس حدیث میں گناہوں کی بشارت کی خبر ہے، ان کا تعلق صغائر سے، وہ گناہ جو صغیرہ ہو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے، تراویح پڑھنے سے وہ معاف کرتا ہے، آمین کہنے سے وہ معاف کرتا ہے، سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہنے سے وہ معاف کرتا ہے، نیک اعمالوں سے وہ گناہ جو معاف کرتا ہے، ان میں سے صغائر ہے، وہ صغیرہ گناہ۔ اور یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، کبیرہ گناہ جو ہے وہ اس وقت معاف ہوتے ہیں جب اللہ سے توبہ کی اور آئندہ وہ گناہ نہ کیے جائے، اور اس پر جو ہو چکے ہیں ندامت اختیار کی جائے، تب وہ آپ کے گناہ معاف۔ لہذا صغائر گناہ، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، وہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے آپ کو معاف کر۔ لیکن یاد یہ بات رکھے، بندہ کہے گا صغیرہ معافی ہوئی، کبیرہ کی معافی نہیں ہوئی، تو یہ بات ذرا سمجھ لے کہ صغیرہ گناہ پر توبہ نہ کی جائے، صغیرہ گناہوں کے پر نیک اعمال نہ کیے جائے، تو یہ پڑے پڑے یہ گناہ بھاری ہو جاتے، یہ وزنی ہو جاتے، یہ کبائر میں شامل ہو جاتے۔ بار بار تکرار کرنے سے، بار بار اصرار کرنے سے، بار بار وہ گناہ دہرانے سے وہ چھوٹے نہیں رہتے۔ اس لیے ان اعمال کو غنیمت جانی،
جن اعمال کی وجہ سے آپ کے لیے یہ گناہوں کی معافی کی خبر ہے، بشارت۔ مشقت تھوڑی ہے، محنت تھوڑی ہے، کام تھوڑا ہے، اجر عمل تھوڑا ہے، اجر بہت زیادہ ہے۔ یعنی ایک 9 ذی الحج کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے۔ یہ معمولی روزہ نہیں، لہٰذا یقیناً گرمی کی شدت میں مشقت تو آپ کو ہو، لیکن ہے ایک روزہ بشارت 2 سالوں کی۔ صحابہ کرام تو ایسی بشارت پر ٹوٹ پڑتے، صحابہ کرام تو حضور کی زبان پاک سے ایسی بشارت سن کر حریص سے نیک اعمال کرنے میں آگے بڑھنے والے تھے۔ ویسے بھی ان 9 پہلے دنوں میں جو جاری ہے، ایک تو ہے نا 9 ذی الحج کا روزہ، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کل سے روزے رکھنا شروع کر دیں تو یہ عمل بھی مسنود۔ سیدہ قنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، یعنی 2 سے شروع کریں، آج سے شروع کریں، کل سے شروع کریں گے روزہ تو رکھتے جائیں۔ 9 ذی الحج کا روزہ اس کے اندر داخل ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا، یعنی پورے 9 دنوں کے بھی رکھے جا سکتے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھا جا سکتا ہے۔ 9 کا تو الگ مسنون ہے، لیکن ان دنوں میں روزے کا اہتمام انصرام، اس لیے محدثین نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں وہ سارے اعمال جو مختلف اوقات میں، مختلف دنوں میں، سال میں تقسیم ہے، وہ سارے کے سارے اعمال ان 10 دنوں میں اکٹھے ہو جاتے۔ نماز ان میں ہے، روزہ ان میں ہے، صدقہ قربانی ان میں ہے، حج ان میں ہے، عمرہ ان میں ہے، یعنی وہ سارے اعمال جو سال بھر مختلف دنوں میں تقسیم ہے، وہ سارے کے سارے ان 10 دنوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر کو، ثواب کو اس لیے بڑھا دیا۔ پھر ان دنوں کے اندر بہت بڑا عمل جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے کہ ان دنوں کے اندر ایک بہت بڑی بشارت اور خوشخبری جو نصیب ہوئی، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا۔ ایک یہودی تھا، وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہنے لگا تمہارے قرآن پاک میں، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے ہاں ہماری کتاب میں نازل ہوتی ہم اس دن کو جشن اور عید مناتے، کہ تمہارے قرآن میں، تمہاری کتاب میں یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سیدنا عمر نے فرمایا ہاں وہ دن ہمارا بھی بڑا مبارک دن تھا، جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، عرفات کے اندر ہم تھے، عرفات کے اندر نازل ہوئی، یوم عرفہ پر نازل ہوئی اور جمعے کے دن نازل ہوئی، تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اس دن میں، ان دنوں میں دین مکمل اور کامل ہو۔ اس کے بعد کوئی نیا عمل، کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا، یہ شرف بھی یوم عرفہ کو ہے، 9 ذی الحج کو، اس دن ہمارا مکمل ہو۔ اور ہمارے لیے تو اور بشارت ہے کہ ہمارا دین اس دن مکمل ہو، اور ہم اسی کو دین سمجھتے ہیں جو اس آیت سے پہلے محمد مصطفیٰ کے سینے پہ اترا اور آپ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد نئے نئے مسائل آئے، نئے نئے عقائد آئے، نئے نئے اعمال آئے، ہم نے قبول کیوں نہیں کیے؟ اس لیے کہ یوم عرفہ میں اعلان ہو گیا تھا کہ دین آج مکمل ہو چکا، آج کے بعد کچھ نہیں آئے۔ اس لیے ہم دین کے اندر صرف رسول اللہ کی بات کو دین سمجھتے ہیں، صرف کتاب و سنت کو دین سمجھتے ہیں، اور اسی کی ترویج و ارشاد پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ دین آج مکمل ہوا ہے۔ یہ اعزاز اور یہ شرف بھی ان دنوں کو حاصل ہے۔ ان دنوں کو ایک اور فضیلت حاصل ہے کہ جتنے بندے جہنم سے اللہ تعالیٰ ان دنوں میں آزاد کرتا ہے، اور خاص کر یوم عرفہ کو، باقی سارے سال میں اتنے بندے جہنم سے آزاد نہیں ہوتے جتنے جہنم سے ان دنوں میں اللہ بندوں کو آزاد کرتا۔ تو یہ مبارک دن ہے، مبارک ایام ہے۔ پھر ان 10 دنوں کے اندر ایک دن ہماری عید کا ہے، جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ ان سارے اعمال اکٹھے ہو گئے، عید بھی آ گئی،
یوم عرفہ بھی ہے اور ان دنوں کی الگ فضیلت اور درجہ بھی ہے، اور ایک ہمارا عید کا دن ہے جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں، جس کے اندر ہم خون بات قربانی کرتے ہیں، اور قربانی والا دن ایسا مبارک دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل اپنی راہ میں اللہ کے بندوں کا خون بہانا ہے، کہ اللہ کے بندے اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کر، یہ خون بہانا انتہائی مبارک، یہ قربانی کرنا انتہائی مبارک عمل ہے، اور یہ قربانی پیغام دیتی ہے کہ آپ کا جو کچھ ہے وہ اللہ کے، آپ کی نظر، آپ کی نیاز، آپ کی قربانی، آپ کا صدقہ و خیرات صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے نام پر تقسیم ہے۔ اس کے علاوہ یہ عملی تربیت ہے آپ کی کہ جب بھی آپ نے مالی قربانی دینی ہے، مالی صدقہ دینا ہے، وہ اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ دیا ہوا مال اللہ کے نام کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پہ دیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا۔ یہ ان دنوں کا خاص آپ کی تربیت کہ آپ اپنے مال اور جان کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار۔ لوگوں نے اس بارے میں بہت سارے فرقوں نے اس کو، مسائل کو، احکام کو متنازع بنا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قربانی جو ہے واجب ہے، فرض ہے، اور فرض کس لیے ہے؟ کہنے لگے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی زکوٰۃ اس کا مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اس پر قربان۔ جبکہ قرآن و سنت کے دلائل سے پڑھیں اور سمجھیں تو قربانی ایسی سنت ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک میں آپ 10 سال رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے، باوجود اس کے کہ آپ کا مال کبھی نصاب زکوٰۃ کو نہیں پہنچا۔ ساری دنیا مانتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر کبھی مال آپ کے گھر میں اتنا جمع نہیں ہوا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ حضور نے زکوٰۃ نہیں دی، کیوں؟ اس لیے کہ مال ہی نہیں، جو آتا حضور گھر کے اخراجات خرچ کے لیے، اس کے علاوہ جو ہوتا وہ صدقہ فرماتا، نفلی صدقہ جاری رہتا ہر وقت، لیکن نصاب کو مال نہیں پہنچا۔ جب قربانی کرنے والے، مشروع قرار دینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اس کے کہ ان پر مال ان کے پاس جمع ہو اور صاحب نصاب ہو، جب وہ قربانی کرتے رہے تو آپ کی پہلی شرط ہی باطل ہے کہ قربانی فرض ہے اور صاحب نصاب پر فرض، صاحب نصاب پر نہیں۔ جس کے پاس ضروریات زندگی سے زائد اتنا پیسہ مال موجود ہو کہ وہ جانور خرید سکتا ہے یا حصے دار بن سکتا ہے یا حصہ خرید سکتا ہے، اس پر قربانی سنت ہے کہ وہ قربانی کرے۔ صحابہ کرام کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا قربانی فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے؟ آپ نے فرمایا ذہا رسول اللہ وذہا المسلمون، ہم فرض سنت کو نہیں جانتے، ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ قربانی کرتے رہے اور ہم قربانی کرتے رہے اور ہم کرتے رہے۔ یہ ہے طریقہ مسلمان کہ آپ نے قربانی کرنی، اور قربانی کے اندر جانور بے عیب اور عیب دار جانور کی قربانی ممنوع ہے، لیکن عیب وہ ہے جس عیب کو رسول اللہ عیب کہے، یا عقل کام نہیں کر۔ بعض لوگ ہیں اور بعض مسالک ہیں جنہوں نے بجا جو ہے تنگیاں مسلط کی، اپنے اوپر پابندیاں بن اسرائیل کی طرح۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی جانور جو خسی ہو وہ قربانی نہیں ہو، یہ عیب ہے، یہ نقص۔ کیوں عیب ہے؟ کہتے ہیں عقل کہتی، دماغ کہتا ہے کہ خسی ہونا عیب ہے، نقص ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عیب وہ ہے جس کو رسول اللہ عیب کہے، عقل کچھ کہے، حدیث کچھ کہے، عقل تابع ہوگی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جب تک تم اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو اور اپنے عقل کو تابع نہ کرو اس چیز کے جو میں لایا ہوں، تو سمجھو کہ اس وقت تک تم ایماندار ہی نہیں۔ ایماندار تب ہو جو میں لایا ہوں اس کے تابع ہو۔
جامع ترمذی کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ نے 2 مہنڈے 2 بکرے آپ نے خسی تھے اور آپ نے ان کو قربانی کیا. جب حضور نے کر دیا تو اس کا مطلب ہے جو کہتا ہے یہ عیب ہے اور یہ قربانی نہیں ہوتی، وہ خاموشی انداز میں لا علمی اور جہالت میں حضور کی قربانی کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی. اگر آپ کی نہیں ہوئی تو پھر کس کی ہوئی؟ جب حضور نے کی ہے تمہیں کیا حق حاصل کہ تم اس کو عیب کہو؟ اب تھن مراؤ. دیکھیں بکری ہے، گائے ہے، بیڑ ہے، اونٹنی ہے، اس کا تھن مراؤ، عیب ہے؟ عیب ہے، نقص ہے، قیمت میں فرق ہے. لیکن شریعت کے اندر قربانی میں یہ عیب نہیں ہے. شریعت میں عیب نہیں ہے. تھن ایک مرا ہوا ہو، ایک ٹھیک ہو، 2 ٹھیک ہوں، 2 خراب ہوں، تو ان سے دودھ نہیں آتا، قربانی ہو جائے. سینگ ٹوٹا ہوا ہو، عیب ہے. شریعت عام معاملات میں یہ عیب نہیں ہے. کان چیرا ہو، عیب نہیں. کان کو کیا کرنا ہے؟ اس کا چمڑا کھانا ہے؟ نہیں. کان کو کیا کرنا ہے؟ اس کا گوشت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ نہیں. تھوڑا بہت چیرا ہو تو اس کا جانور کے زیادہ بھی چیرا ہو تو جانور کے حسن پر، جمال پر، قیمت میں، عام حالات میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن شریعت کہتی ہے یہ عیب ہے. یہاں عقل محمد مصطفیٰ کی حدیث کے تابع کرنا ہو. سیدنا علی کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی؟ فرماتے ہیں کہ موزے بندے نے پہنے ہوں، جراب موزے پہنے ہوں تو ہم مسح کرتے، موزوں کے اوپر مسح کرتے. اب مسح کہاں کرنا چاہیے؟ سیدنا علی فرماتے ہیں عقل تو یہ کہتی، ذرائع تو یہ کہتی، ذہن تو یہ کہتا ہے کہ پاؤں کے تلوے پر مسح ہو، کیونکہ جراب کا، موزے کا وہ حصہ زمین پر لگتا ہے، اس پر مسح ہو. لیکن حدیث کہتی ہے کہ پاؤں اور موزے کے اوپر والے حصے پر مسح ہو. اب حدیث ضروری ہے، عقل تابع ہے مصطفیٰ کی حدیث کی. عقل کیوں کہے؟ عقل تو یہی کہتی ہے مٹی نیچے لگی ہے، زمین پر وہ حصہ لگا ہے، وہاں پر ہاتھ پھیرنا چاہیے. لیکن حدیث کہتی ہے اوپر والے حصے پر اپنا ہاتھ پھیریں اور مسح ہو جائے گا. عقل نہیں ہے یہاں مصطفیٰ کی شریعت. عقل کو کون مانتا؟ معراج کو کون مانتا تھا عقل کے ساتھ کہ حضور پر آسمانوں پر گئے ہوں؟ کیوں مانتے ہو؟ قرآن کہتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کہتا ہے. عقل کو شریعت کے تابع ہونا ہو. یہاں جب فرض کرنے پر آئے تو کہا صاحب نصاب پر فرض، اور جب ان کے مسائل کو پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ یہاں حالات اور واقعات کیا ہے. فرماتے ہیں اگر کتابوں کو پڑھ لینا، اور یہ صرف کتابی مسئلہ نہیں ہے، یہ عملاً ہے. اشتہارات چھپتے ہیں نا ہر سال میں قربانی کے مسائل و حکام پر، ان میں یہ مسائل لکھے ہوتے، ہر مسلک کی طرف سے چھپتے، اپنے اپنے مسلک منہج فکر کے مطابق وہ مسائل احکام چھاپتے. پتہ کیا فرمات؟ بڑے بڑے مسائل محرم خاص کر ان دنوں میں بنتے ہیں، لوگ مسائل پوچھتے، جو مسائل پوچھتے ہیں ان میں سے معروف جو مسائل ہے، یہ جانور خریدا تھا جی، خریدنے کے بعد وہ گم ہو، خریدا تھا قربانی کے لیے، اب کیا کریں جی؟ وہ جانور گم ہو گیا، چوری ہو گیا، اب کیا کریں؟ ہمارا فتویٰ تو یہی ہے کہ اگر طاقت ہے تو دوسرا خرید لیں، اگر طاقت استطاعت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے جو جانور خریدا تھا اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کر لے، ثواب مل گیا، اجر مل گیا، سنت ادا ہو گئی آپ کی طرف سے. اب طاقت نہیں ہے، نہیں خرید. یہ بات سمجھ آتی ہے، عقل بھی سمجھتا ہے یہی بات ٹھیک. قرآن و سنت بھی یہی کہتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت سے زیادہ اللہ تمہیں تکلیف نہیں دیتا. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو. لیکن یہاں آپ اگر فتویٰ پڑھیں گے باقی فرق کا تو آپ حیران ہو. جانور آپ کا گم ہو گیا تو اب کیا کرنا؟ فرماتے ہیں اب دیکھا جائے گا کہ یہ جس کا جانور گم ہوا ہے یہ بندہ امیر ہے یا غریب. پوچھا جائے گا تو امیر ہے یا تو غریب ہے. پہلے کیا کہا کہ قربانی واجب ہے، فرض ہے اس پر جس کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کا نصاب
جس کا مال پہنچ جائے، اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنی نقدی ہو کہ زکوٰۃ لاگو ہو، اسی پر قربانی۔ یہ فتویٰ اس طرف ہے، دوسرا فتویٰ۔ اب دیکھا پوچھا جائے گا قربانی کے جانور گم ہو گیا ہے، اب بتا بھائی تو غریب ہے یا امیر ہے؟ اگر وہ فرمائے کہ میں امیر ہوں تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کا وہی جانور قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے، اگر خریدنا چاہتا ہے، دوسرا دینا چاہتا ہے تو دے لے، نہیں دینا چاہتا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کی قربانی ہو۔ اور اگر غریب ہے تو اس پر لازم ہے کہ دوسرا جانور خریدے، غریب پر لازم۔ یہ کہاں ہے؟ یہ بات پوچھتے ہوں گے کوئی اس فرقے کا معاملہ ہے، کوئی فرقہ وہ ہمارے ملک میں نہ ہو، نہیں، یہ سارے ہمارے ملک کے جو فرقے جنہیں حناف کہا جاتا ہے، بریلوی دیوبندی، سب کا یہی متفقہ نظریہ ہے کہ غریب ہے تو دوسرا جانور ضرور خریدے اور کرے، امیر ہے تو کوئی مسئلہ۔ اب اتفاق ایسا ہوا، اگلی بات جو ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت، یہ تو ہے ہی ہے خوبصورت، انعام کے لائق ہے، اس سے اگلی جو بات ہے اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے اور خوبصورت۔ فرماتا ہے گم ہوا تھا جانور، اس نے نیا خرید لیا، غریب تھا نا، نیا خریدنا فرض ہو گیا اب اس پر، تو دوسرا خرید، جب دوسرا خرید لیا تو پہلا بھی مل گیا۔ اب اس کے دو جانور، اب کیا کرے؟ ایک کرے یا دونوں کرے؟ فرماتے ہیں امیر ہے تو ایک کرے، غریب ہے تو دونوں کرے۔ اب آپ پوچھیں یہ کیوں ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ آج کا نہیں، ہم کئی سالوں سے بیان کرتے اکثر، لیکن ہمیں آج تک نہیں بتلایا گیا کہ اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ہم نے بڑے غور کیا ہے، فکر کیا ہے کہ ہمیں وہ چیز نقطہ سمجھ آ جائے کہ جس وجہ سے یہ غریب کو رگڑا لگایا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ آج تک ہمیں بھی یہ نقطہ نہیں سمجھ آیا، کوئی ہے جو ہمیں سمجھائے کہ اس کا نقطہ کیا ہے۔ یہ مکھی پہ مکھی ماری جا رہی ہے، یہ مکھیاں نہیں اڑائی جا سکتی۔ کہتے ہیں جی جو مکھی کسی نے غلط بات لکھ دی ہے وہ سارے آگے اس کو نقل کر رہے، تو میں پوچھتا ہوں یہ جو بات لکھ دی ہے یہ غلطی نہیں کوئی آنکھوں سے مقلدہ کو اپنی پٹی اتارے، اینک اتارے اور پڑھے اور یہ کیا لکھا ہوا ہے اور اس کو مٹا دے؟ یہ بات نہیں مٹتی، اور صحیح حدیث کے بارے میں کہتے ہو یہ مٹا، یہ کیوں نہیں مٹتا؟ یہ کیا لکھا ہے، یہ کیا گل کھلائے، یہ کیا موجود ہے مسئلہ آج اس دور میں؟ کون عقل والا اس مسئلے کو مانے گا؟ نہ عقل مانتی ہے، نہ درایت مانتی ہے، نہ روایت مانتی، یا نہ اس پر روایت ہے نہ درایت ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہم ہیں جنہوں نے صاف ستھرا مسئلہ امت کے سامنے رکھا ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ جانور قربانی کا خریدے، اگر گم ہو گیا ہے تو طاقت ہے تو دوسرا خرید لے، نہیں ہے طاقت تو اللہ اس کی اسی جانور کا ثواب دے دے، سادہ سی بات۔ اور ہم ہیں جن کا قربانی کے حوالے سے بڑا امتیازی انداز ہے کہ جانور موٹا تازہ ہو، خوبصورت ہو، اچھا ہو، لاغر نہ ہو، کمزور نہ ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کان اس میں چرا نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، بے عیب ہو، نقص پاک ہو۔ یہ جانور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اس نے اتنی قربانیاں کی ہیں، نہیں، ایک پورے گھر کی طرف سے کر لے، دو پورے گھر کی طرف سے کر لے، طاقت بخشی اللہ نے زیادہ قربانی کر لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ ایک ہی مرتبہ آپ نے ذبح کی، 60 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نار کی ہے۔ زیادہ کرنا چاہتے ہیں زیادہ کر، لیکن نمائش نہ ہو، اخلاص ہو، اور اخلاص سے جانور کو خریدے، اور جانور بھی وہ خریدے جس کی عمر قربانی تک پہنچ چکی، اور عمر کا تعین حضور نے کر دی ہے، اس کی نشانی ایک موٹی سی بتلا دی ہے، لا تذبحوا الا مسنّا الا یاسر علیکم فتذبحوا جذعۃ من اللہ۔
صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب تک جانور دوندا نہ ہو قربانی نہ کرو۔ دوندا ہونا شرط ہے ہر نسل سے، چاہے وہ دمبا ہے، چاہے وہ چھترا ہے، چاہے وہ بکرا ہے، چاہے وہ بچڑا ہے، چاہے وہ گائے ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، کوئی جانور جو قربانی کے لیے ہے اس کا دوندا ہونا ضروری۔ کھیرا نہیں لگتا، پکا کھیرا بھی نہیں لگتا، نہ کچا کھیرا نہ پکا کھیرا، یہ دونوں کھیرے جو ہے یہ نہیں ہو سکتے۔ طے شدہ بات حدیث رسول ہے اور لفظ لا کے ساتھ ہے، لا تذبحوا الا مسنہ، نہ ذبح کرو جب تک دو دانت والا نہ ہو، سامنے والے دو دانت گر نہ جائیں اور نئے دانت آ نہ جائیں۔ پکا کھیرا اور کچا کھیرا اسلام مشکوک عمل نہیں کرا، اور اسلام کہہ دیتا کہ 8 مہینے کا جانور کرو، مجھے بتلاؤ کون یقین دلاتا کہ یہ 8 مہینے کا؟ اور اسلام کہہ دیتا 12 مہینے کا جانور ذبح کرو، اب ہر بندے کو 12 مہینے جانور گھر رکھنا پڑتا، کون گارنٹی دیتا، کون اعتماد کرتا کہ یہ 12 مہینوں کا ہے؟ اسلام نے نشانی ایسی بتلائی تاکہ کسی کو دھوکہ نہ لگے، اور جب تک 2 دانت نہ نکل آئے اس وقت تک تم جانور لے ہی نہیں سکتے۔ ہاں ایک صورت نبی علیہ السلام نے فرمائی، الا ان یؤثر علیکم، اگر تم پہ مشکل ہو جائے، 2 صورتیں ہیں مشکل کی، کہ تمہیں دوندا جانور ملا ہی نہیں، یا اتنے مہنگے ہو گئے کہ آپ دوندا جانور خریدنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، تو حصہ ڈال، کم پیسوں سے حصہ ڈل جائے، حصہ ابھی ملا ہی نہیں، یا دوندا جانور پورے ملک میں، پورے علاقے میں جہاں تک آپ ممکن جا سکتے ہیں ناپید ہو گئے، ختم ہو گئے، ہے ہی نہیں، یا ہے نہیں یا اتنی طاقت نہیں۔ طاقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ لینا بکرا ہی ہے، طاقت سے مراد یہ ہے کہ اگر بکرا دوندا نہیں مل سکتا، طاقت نہیں ہے، بڑے جانور میں گائے میں حصہ ڈال، حصہ بھی نہیں ملا، دوندا بھی نہیں ملا، تو پھر حضور نے فرمایا مشکل میں تمہارے لیے آسانی ہے، فَتَذْبَحُ جَذْعَةً مِنَ الرَّعْنِ، پھر بھیڑ کا کھیرا، دمبا ہو چھترا ہو وہ بھیڑ کا، وہ تمہارے لیے کھیرا جائز۔ کھیرے کا مطلب ہے وہ سال کا ہے لیکن ابھی دوندا نہیں ہے، اس کو کر، 10 مہینوں کا ہے، بچے نہیں چھوٹے چھوٹے دمبے خرید کے رکھے، نہیں، کھیرا ہو اور جس کو آپ پکا کہتے، بڑا ہو، برابر دھوندے کے ہو، مجبوری میں وہ خریدا جا سکتا، مجبوری کے علاوہ شوق سے نہیں خریدا جا سکتا، نہ قربانی ہو۔ حضور کا فرمان ہے کہ دوندا کے علاوہ کوئی جانور ذبح نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا امتیازی مسئلہ ہے کہ ہم قربانی 4 دن کرتے، 10 کو، 11 اور 12 اور 13، 4 دن ہم قربانی کو مسنون اور مشروع سمجھتے۔ اس پر ہمارے پاس دلائل موجود، قرآن پاک نے ایام معلومات میں جانور ذبح کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کہتا ہے جانور ذبح کرو قربانی کے لیے ایام معلومات میں، یہ معلومات وہ دن جو آپ کو بیان کر دیے۔ ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو ایام تشریق ہے وہ سارے ذبح کے تھے۔ ایام تشریق بالاتفاق 4 ہے، 10، 11، 12، 13۔ انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، ایام منا کہا جاتا ہے۔ حاجی 4 دن منا میں رہتے، 10، 11، 12، 13 کے بعد کوئی حاجی منا میں نہیں رہتا، 13 آخری دن ہے، اس کے بعد منا میں نہیں رہنا، واپس آنا ہے۔ ہاں اگر 10، 11 کو آپ 2 دن رہ کے واپس آنا چاہے
قرآن کہتا ہے کوئی گناہ نہیں، اگر پورے 4 دن رہنا چاہتے ہیں فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں، 2 دن رہو یا 4 دن رہو، 2 سے کم نہیں، 4 سے زیادہ نہیں۔ مینا میں رہ کے کرنا کیا ہے؟ فرمایا قربانی، تکبیرات اور رمی، وہ کنکریاں جو مارتے، جنہیں کہا جائے شیاطین کو کنکریاں، فرمایا وہ شیاطین کو کنکریاں مارنی ہے، تکبیرات کہنی ہے، اور یہاں رہ کے آپ نے قربانی کرنی۔ جب دن 4 ہیں تو پھر قربانی کے دن 4 ہوں، جب ایام تشریق 4 ہیں تو قربانی کے دن 4 ہوں، جب ایام مینا 4 ہیں تو قربانی کے ایام پھر 4 ہوں، جب مینا میں چوتھے دن رہنا جائز ہے تو پھر رمی بھی ہے، کنکریاں بھی ہیں، تکبیرات بھی ہیں، تو قربانی کیوں نہیں؟ لہذا ہمارے نزدیک 4 دن قربانی مشروع ہے، جائز ہے، کی جا سکتی۔ اگر کوئی بندہ گئے حضور نے کی ہے، حضور نے تو دوسرے دن بھی نہیں فرق کی، حضور نے سارے جانور پہلے دن کیے، آپ نے تقسیم نہیں کی ہے، پہلے دن کچھ کر لیتے ہیں، پھر دوسرے دن تازہ گوشت کھائیں گے، پھر تیسرے دن تازہ گوشت کھائیں، ایسا نہیں کیا آپ نے، ایک ہی دن میں افضل ترین وہی دن ہے۔ لیکن جس دلیل سے 11 کو قربانی ہے، اسی دلیل سے 12 کو ہے، اسی دلیل سے 13 کو۔ ہم 13 کا اہتمام انسلام کیوں کرتے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ پھر جب پہلی کو ہی یعنی 10 کو ہی زیادہ افضل بھی ہے، مسنون بھی ہے، مشروع بھی ہے، حضور نے کی ہے، پھر آپ 13 کا انتظام کیوں کرتے ہیں؟ اسپیشل ایک جانور چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم چوتھے دن کریں گے۔ یہ شرارت ہے؟ شرارت نہیں ہے، یہ آپ کی آگاہی کے لیے ہے کہ یہ جائز۔ تم سارے مان جو لکھ دو کہ 11 کو بھی جائز ہے، 12 کو بھی جائز ہے، 13 کو بھی جائز ہے، لڑائی ختم ہو جائے، ہم اہتمام کرنا چھوڑ دیں۔ اور جب آپ کہیں کہ نہیں 13 کو ہے ہی نہیں، پھر ہے ہی نہیں کا جواب تو ضروری ہے، پھر ہے ہی نہیں، پھر ہے، پھر بتلانا ضروری ہے۔ اب دیکھ لیں داڑھی مبارک ہے، یہ سنت، سارے مسالے کہتے ہیں یہ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، سارے کہتے ہیں اتفاق، اختلاف ہے ہی نہیں۔ جب اختلاف نہیں ہے، کوئی رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھتے، اختلاف تو نہیں ہے نا، رکھتے کہتے یہی ہے کہ سارے ضروری ہے۔ اب کوئی نہ رکھے تو ضروری کو، فرض کو چھوڑ رہا ہے، وہ گناہ سمجھ کے چھوڑ رہا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے گناہ ہے، غلطی ہے، شرمندہ ہوں، نقص ہے، لیکن رکھتا نہیں، اس لیے کہ ماحول اس کو اجازت نہیں دیتا یا اس میں قوت ایمانی نہیں ہے، وہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ الگ، نہ رکھنا الگ مسئلہ ہے، انکار کرنا الگ مسئلہ۔ جب آپ کہتے ہیں کہ رفع الیدین ہے سنت ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہے سنت، پھر اس پہ رگڑا ہوتا ہے، دلائل ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، بیان کی جاتا ہے کہ نہیں نہیں آپ کا موقف درست نہیں۔ ایسے ہی جب آپ کہیں گے کہ چوتھے دن قربانی نہیں ہے، پھر ہم کہیں گے ہے اور ہم کریں گے تاکہ بتائیں کہ یہ ہے، یہ زندہ رہے دن، مردہ نہ ہو جائے۔ اور انشاءاللہ ہر سال کوئی نہ کوئی ساتھی کرتا ہے، اور انشاءاللہ اس سال بھی ہو، انشاءاللہ تو کہہ دیں، کرنا تو آپ نے پہلے دن ہی ہے۔ یعنی اگر ایک آدھ ساتھی اس سنت کے لیے اپنے جانور کو، یہ سنت سے مراد یہ ہے کہ اس دن کی انکار کی وجہ سے، اس کے ثبوت کے لیے اگر کرتا ہے تو اللہ اس کے جذبے کو ضرور قبول فرمائے۔ یہ ہمارا امتیازی مسئلہ ہے، کیونکہ امتیازی مسائل کا ذکر ہو رہا تھا نا ہمارے خطبات، تو ہم نماز کسی روٹین سے ہٹ کے آگے بڑھے قربانی کی طرف موقع کی وجہ سے، پھر اسی طرف انشاءاللہ جائیں گے جو ہم مسائل بیان کر رہے تھے۔ تو یہ چوتھے دن کی قربانی کا جواز ہمارا امتیازی مسئلہ، اس پر ہمارے پاس دلائل، جو کہتے ہیں نہیں ہے ان کے پاس دلائل نہیں ہے، یوم مینا مانتے ہیں، تکبیرات مانتے ہیں، ایک چیز کا انکار کرتے۔ اگر اس طرح کوئی نہ مانے، ایک اور پوائنٹ آپ کو دینا چاہوں تاکہ آسانی ہو جائے، اور یہ پوائنٹ جو ہے عام آدمی کے لیے نہیں ہے، یعنی عام آدمی اس کا مطمئن نہیں ہو، کوئی عالم ہو، کسی مسلک کا ہو، اس کو بیان کریں، اس سے پوچھیں ایک مسئلہ کہ سال میں کتنے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام، تو وہ جو آپ کی رہے گی تو مسئلہ آپ کو انتہائی آسان انداز میں سمجھ آ جائے۔ کسی عالم سے پوچھے، کسی مکتبہ فکر کے عالم سے پوچھے
کسی مسلمان سے، کسی سنی مسلمان سے، عالم سے پوچھے کہ کتنے دن ہیں سال میں جن میں روزہ نفلی رکھنا حرام، تو وہ آپ کو کہے گا 5 دن۔ کتنے کہے گا؟ 5 دن۔ پھر اس سے پوچھے یہ 5 دن کون کون سے؟ تو وہ کہے گا ایک عید الفطر، عید الفطر کو روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن ہے، روزہ منع ہے۔ پھر اسے پوچھے ایک تو ہو گئے، باقی 4، تو وہ کہے گا 4 دن کون سے؟ یوم عرفہ کو تو روزہ ہے، 9ویں ذی الحج کو روزہ ہے، 8ویں کو روزہ رکھا جا سکتا ہے، یکم سے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ کہے گا 4 دن جو ہے نا ایام تشریق، ایام منا، 10، 11، 12، 13، ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں چوتھا دن جو آپ نے فرمایا 5واں دن، ایک عید الفطر، دوسرا دن عید الاضحیٰ، 2 اس کے بعد، یہ 4 ہو گئے، 5واں دن کون سا ہے؟ کہتا ہے 13 ذی الحج کو۔ میں پوچھتا ہوں روزہ کیوں حرام ہے، روزہ کیوں منع ہے؟ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، سارے مسلمان متفق ہے 13 ذی الحج کو روزہ منع ہے، روزہ ممنوع ہے، روزہ نہیں رکھا جا سکتا، نفلی نہیں رکھا جا سکتا۔ میں پوچھتا ہوں کیوں؟ جواب آتا ہے عید ہے۔ جب عید ہے تو پھر قربانی کیوں نہیں؟ جب روزہ ممنوع ہے، روزہ حرام ہے 13 ذی الحج کا، کیوں؟ عید کے دن ہے، قربانی کے دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، ذبح کا دن ہے۔ جب ذبح کا دن نہیں ہے تو پھر روزہ ممنوع کیوں ہے؟ اگر اس طرح نہیں ہے تو فقہ کی کتابیں پڑھیے، لکھا ہوا ہے ایک بندہ نظر مانتا ہے، توجہ، ایک اور انداز سے یہی مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، نظر مان لیتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 سال روزے رکھوں گا۔ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں کتنے روزے رکھوں گا؟ 1 سال، پورا سال 1 روزے رکھوں گا اگر میں یہ کام ہو گیا۔ یہ نظر درست ہے، نظر ٹھیک ہے، مان لی، کام ہو گیا۔ جب کام ہو گیا تو اب اس پر نظر ہو گئی فرض، اس نے روزے رکھنے ہیں کتنے؟ 1 سال۔ اب 1 سال کے روزے اس نے نظر مانی، اب یہ روزے رکھنے شروع ہو۔ اب بتائیں یہ نظر کے روزے رکھتا رکھتا آگے رمضان آ گئے، رمضان کے روزے رکھتا رکھتا گیا، نظر مانی ہے سال کی، آگے آگے عید الفطر، اب کیا کرے؟ سارے علماء کہتے ہیں سال کے اندر یہ 5 دن داخل ہیں، لہذا 5 دنوں کے علاوہ روزے رکھے گا تو اس کا سال پورا ہو جائے گا۔ 5 دن روزہ نہ رکھے، نظر مانی ہوئی ہے سال کی، لیکن 5 روزے نہ رکھے، 5 دن وہ روزہ نہیں رکھ سکتا نظر کے باوجود، ایک عید الفطر، 4 دن قربانی کے، یہ 5 روزے نہیں رکھ سکتا۔ یہ نہ بھی رکھے تو اس کی نظر سال کے روزوں کو ہی پوری ہو۔ جب پوری ہو گئی ہے پھر مان لے کہ چوتھا دن قربانی کے، منا میں بندہ موجود ہے، قربانی نہیں کر سکتا۔ حیرانگی کی بات، آپ سے ان ایام کے حوالے سے نصیحت کروں گا کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ سب سے بڑی عبادت ہے کہ آپ ذکر کریں، اور ذکر میں خاص کر حضور نے فرمایا ان 10 دنوں میں تسبیح، تحلیل، تحمید اور تکبیر کو پڑھا، اور وہ کون سی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس میں 4 چیزیں آ گئی، تحمید بھی، تسبیح بھی، تحلیل بھی اور تکبیر بھی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کثرت کے ساتھ ان دنوں میں ہوگا کیا؟ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شیطان مغلوب ہو جائے گا اور آپ اس پر غالب آ جائیں۔ زیادہ ذکر کرنے سے شیطان مغلوب، آپ غالب، شیطان کمزور ہو جائے اور آپ طاقتور اور قوی ہو جائیں۔ حضرت اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے بندہ سواری پر سوار ہو جائے، چلتا جائے، نہ رکے، نہ کھلائے نہ پلائے سواری کو، خود کھاتا پیتا جائے، اس کو نہ کھلانے دے اور کھانے دے اور آرام کرنے دے۔ اس طرح سواری تھک جاتی ہے،
آخر جا کے گر پڑتی ہے، ایسے شیطان کو ذکر سے، ان 4 کلمات سے تھکاتے جائیں، آخر شیطان تھک کے گر جائے گا اور آپ پر غالب نہیں آ سکتا۔ پھر آپ کو لذت آئے گی عبادت میں، سکون آئے گا عبادت۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 2 بندوں کے 2 شیطان، ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں 2 بندوں کے 2 شیطان جو ہے آپس میں ملے، آپس میں ان کی ملاقات، شیطانوں جیسے بندوں کی بندوں سے ہوتی ہے، شیطانوں سے ہوتی ہے۔ اب یہاں آپ کھڑے ہیں، 2 بندے ہیں تو 2 شیطان بھی ان کے ساتھ، اگر آپ گپ شپ لگاتے ہیں تو وہ بھی آپس میں گپ شپ شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی شیاطین، دونوں جو ہے ہر بندے کا شیطان ہو۔ تو دونوں شیطانوں کی آپس میں ملاقات، ان کو سناؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا اس نے ذکر اللہ کا کر کے مجھے تو کمزور کر، میں تو بالکل کمزور ہوں، جب اس کے پاس آیا تھا اونٹ کی طرح تھا اور اب چڑی کی طرح ہو گیا ہوں، یہ مجھے کوئی چیز کھانے نہیں دیتا۔ اس نے کہا کھانے کیسے؟ جب کھانا کھانے لگتا ہے بسم اللہ کہتا ہے، مجھے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، پانی پیتا ہے سب بسم اللہ کہتا ہے، مجھے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، سونے لگتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے، گھر میں جاتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے، باہر نکلتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے، مجھے کوئی چیز یہ کھانے پینے ہی نہیں دیتا اور میری یہ حالت ہو۔ اس نے کہا میری حالت دیکھ، میں آیا تھا تو کیسے تھا اور موٹا تھا۔ اس نے کہا جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے یہ اللہ کا نام لیتا ہی نہیں اور میں اس کے ساتھ شامل ہو، کھانا ہو پینا ہو گھر میں ہو، حتیٰ کہ رات جب بیوی کے پاس یہ خلوت اختیار کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ زنا کرتا ہوں، میں بدکاری کرتا ہوں اس کی بیوی کے ساتھ، کیونکہ یہاں وہاں پر بھی یہ اللہ کا ذکر لے کے نام لے کے خلوت نہیں اختیار کرتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، اللہ کا نام لے کے جائے بسم اللہ اللہم جنبی شیطان و جنبی شیطان مارا وقتنا، یہ دعا نہیں پڑھتا تو میں اس کے ساتھ خلوت میں اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری میں شروع ہو جاتا۔ یہ حالت، یہ کیفیت، اگر چاہتے ہیں کہ شیطان آپ کا کمزور ہو جائے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر۔ ایک حدیث آتی ہے قیامت کا دن ہوگا یہ 4 کلمات آپ کو گھیر لے، قیامت کا دن سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ کو گھیر لیں گے اور جہنم سے آپ کو بچائیں گے، یہ چھتری بن جائے۔ ایک اور حدیث ہے اس پہ سن لیں اور آخر پہ اسی پہ بات ختم کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا، عربی تھا، دیہاتی تھا، پینڈو تھا، اور اس وقت جو دیہاتی اہل عرب تھے وہ ذرا بات کھلے انداز میں اور سادے انداز میں کرتے تھے۔ حضور کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا، میں نے قرآن پاک انہیں یاد ہی نہیں ہوتا، کچھ ذکر اذکار زیادہ کرنا، تلاوت یاد نہیں ہوتا، کچھ نظر نہیں آتا، اب مجھے کوئی چاہتے نہ آخری عمر میں ہوں کوئی وظیفہ سکھا دے، میں قرآن نہ بھی پڑھوں تو قرآن کا بدل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا تو پڑھا کر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ایک آگے اور جملہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 ذکر جو ہیں آپ یاد کر۔ تو صحابہ فرماتے ہیں وہ دیہاتی تھا، وہ اپنے ہاتھوں پہ گننے لگ گیا انگلیوں کے ساتھ، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر انگلیوں کھولتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر انگلیوں کو ایسے بند کرتا ہے، پھر کھولتا ہے، یاد کر رہا ہے، حضور کو سنا رہا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ اب یاد ہو گیا نا، دیکھو سبحان اللہ الحمدللہ، اپنا انگوٹھا پوری انگلی یہاں بند کر لیتا ہے اور مٹھ بنا لیتا ہے ایسے بند کر کے، یا رسول اللہ یہ سنے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر انگلیاں بند کرتا ہے، پھر کھولتا ہے، اس طرح پڑھتا ہے، کہتا ہے یاد ہو گئی جی، چلا نبی علیہ السلام سے تھوڑا سا دور گیا، پھر واپس آ، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہاں سے یہ سیکھ کے پرے گیا ہوں تو سوچا ہے کہ یہ تو سارا کچھ اللہ کے لیے ہے، میرے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کیا سکھا دیا؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو اللہ کے لیے ہے نا، یہ تو اللہ کی تسبیح ہے، میرے لیے تو اس میں ہے ہی کچھ نہیں، کچھ میرے لیے بھی بتائے نا۔ حضور نے فرمایا پھر دوسرا ہاتھ کر، اس نے دوسرا ہاتھ کر لی، حضور نے فرمایا پڑھ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ 5 تیرے لیے ہوگا، اللہم اغفر لی
وارحمنی وعافنی وحدنی وارزقنی. اب اس انگوٹھے ایسے انگلی پہ وہ یاد کر رہا ہے، ایسے ہی کھول رہا ہے. جب یاد ہو گئے تو دونوں ہاتھوں کو ایسے لے کے جا رہا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کے لیے. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وحدنی وارزقنی، یہ میرے لیے. پھر یہ آسات کھولتا ہے، یہ اللہ کے لیے، یہ میرے لیے، یہ اللہ کے لیے، یہ میرے لیے. حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ دونوں ہاتھوں میں خیر سے اس نے بھر لیا ہے، اور اب خالی ہاتھ اور خالی جھولی آیا تھا، ہاتھ بھی بھر گیا ہے، جھولیاں بھی بھر گیا ہے. اللہ اس کو ہر خیر عطا فرما دے. یہ ہیں وہ ایام، یہ ہیں وہ دن. ان دنوں میں کثرت کے ساتھ یہ الفاظ پڑھتے رہے. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنے لیے مانگے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وحدنی وارزقنی. اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما دے، مجھے معاف فرما دے، مجھے رزق دے دے، مجھے ہدایت دے دے. اپنے لیے بھی مانگے، اللہ کے لیے بھی، اللہ کی تسبیح و تحلیلات بھی کرتے رہے اور اپنے لیے بھی مانگتے رہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے رہے ان 10 دنوں میں. خاص کر ان دنوں میں پھر آگے 13 ذی الحج تک یہ تکبیرات جاری رہیں گی. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ.